الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين وصحبه الأكرمين أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. شہنتین پہ تشریف فرما معزز مکرم سادات کرام، مشائخ عظام، علماء ربانی، دا قرآن انسٹیٹیوٹ کے قابل عزت قدر و احترام مدرسین و اساتذہ، برادر طریقت مولانا حافظ امام الدین صدیقی القادری القاسم، عزیز طلباء، معزز و مکرم شرکائے اجلاس، بس پردہ تشریف فرما خواتین اسلام، اللہ رب تبارک و تعالی جل مجدہ کا یہ بڑا فضل ہے، بڑا احسان، اور یقیناً یہ اس کے حبیب پاک علیہ السلام کی توجہات اور صدقات کا نتیجہ ہے کہ پچھلے 15 صدیوں سے almost 1500 years قرآن مجید کی تحفیظ کا، اس کے میمورائزیشن کا سلسلہ جاری ہے. اور یہ آیت جو اکثر علماء نے مجھ سے پیشو مقررین نے تلاوت کی ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ اس کتاب کو ہم نے نازل کیا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہماری ہے. ہمارے اور آپ کے آقا علیہ السلام سے قبل 3 اہم کتابیں نازل ہوئی، صحیفے آتے ہیں، لیکن کوئی کتاب ایسی نہیں جو من و ان as it was محفوظ رہے سوائے قرآن کے. لیے سب سے بڑا قرآن مجید کا معجزہ ہے. اللہ نے ہم پر یہ احسان فرمایا کہ دین دیا تو اسلام، جسے ہر زاویے سے، ہر ضابطے سے مکمل فرمایا. کوئی فلاس نہیں رکھے، ڈسکریپنسیز نہیں رکھی، بلکہ ایک کامل، مکمل، اکمل حیات کا اسوہ عطا فرمایا، ایک طریقہ حیات عطا جو انمیچڈ ہے، انپیرلل ہے ہر اعتبار سے. پھر یہ اللہ کا ہم پر بڑا کرم کہ اس نے ہمیں اپنا حبیب عطا فرمایا. اسلام دیا تو سب سے بہترین دین دیا اسلام کے نام، نبی دیا تو نبیوں کا سردار عطا فرمایا، اور کتاب بھی عطا فرمائی تو ام الکتاب عطا. اور پھر اسی نبی کی نسبت کے صدقے اور تصدق اللہ نے اپنے حبیب کی امت پر بھی کرم فرمایا تو فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، کہ آپ کو سب سے بہترین امت کا لقب عطا کیا. یہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ کے بے پناہ احسانات ہیں امت مصطفی کا. اور اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے قرآن مجید کی خدمات، اس کی تلاوت، اس پر عمل پیرا ہونا، اور پھر اس کو یاد ہونا. اس سے پیش ہوا آپ نے تقدس مآب مولانا ڈاکٹر سید ہاشم عاری بادشاہ قادری صاحب قبلہ کا خطاب سماعت کیا. ترجمان قادریت مولانا سید رضوان بادشاہ قادری صاحب کا بھی خطاب آپ نے سماعت کیا. میں صرف چند منٹ آپ کے لوں گا تاکہ میں آپ کو بتا دوں کہ ہم نے جو کاز کو آگے بڑھانے کے لیے جہد کی ہے، کوشش کی. مدرسے ہندوستان کے چپے چپے پر ہوئے، مدرسوں کی تعداد کم نہیں ہے بلکہ روز افزوں ان مدرسوں کی تعداد میں کمی نہیں، اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. لیکن جس کرب اور درد کے تحت
ہم نے اس انسٹیٹیوٹ کا قیام عمل میں لایا. میں معذرت کے ساتھ اگر کوئی مدرسے والے یہاں پر موجود ہے تو برا نہ مانے. آج سے کم و بیش 3.5 سال تو قرآن انسٹیٹیوٹ کا قیام عمل میں لایا. پھر لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہمارے جو منصوبے تھے، جو قرآن انسٹیٹیوٹ کے لے کے ہماری جو پلاننگ تھی، ظاہر سی بات ہے کہ دنیا میں ہر طرف آپ نے تبدیلیاں دیکھی، تبدلات، تغیرات، اور اس کے بعد معاشی اعتبارات سے بھی دنیا تھوڑی سلو ڈاؤن ہو. تو قرآن انسٹیٹیوٹ کے جو منصوبے ہیں پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر کی نسبت کے سہارے، اللہ نے چاہا تو وہ منصوبے پورے کیے. وجلی وزیر من اہلی، موسیٰ نے دعا کی کہ اے اللہ میری اہل میں سے کوئی وزیر عطا فرما. پھر کہا ہارون. موسیٰ نے کہا کہ میرے بھائی کو بنا دے میرا وزیر. تو یہ شہزادے غوث اعظم کی نسبتوں کا فیضان ہے کہ اللہ نے مجھے دو ایسے بھائی عطا فرمائے جو میرے دست و بازو ہیں. برادرم مولانا سید شاہ آل رسول قادری الموسوی الجیلانی جو قرآن انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر ہیں، ان کی انتھک کاوشوں اور محنتوں کا نتیجہ آج کا یہ کانوکیشن. میں تو یہ چاہتا تھا کہ اس کو تھوڑا سا اور ڈیلے کیا جائے، پھر اس کے بعد پھر ایک بڑی سی تقریب کا انعقاد میں لایا جائے، مگر برادروں نے کہا کہ نہیں، اس کا باضابطہ انعقاد عمل میں لا دیا جائے، اگلے سال پھر انشاءاللہ اور بڑا کام کریں گے. تو دوستو، بات سے مدنس یہ ہے کہ آپ کو یہاں پر زحمت دی گئی، بلایا گیا، اور آپ نے آج اس مختصر سے پروگرام قرآن انسٹیٹیوٹ کے طلباء کا مظاہرہ دیکھا. قرأت کے حوالے سے، تقریری صلاحیتوں کے حوالے سے، لہن کے حوالے سے، صوت اور آواز کے تجوید اور قواعد کے حوالے سے. یہاں پر جید علماء کرام، حفاظ کرام موجود ہیں، ان سب نے سماعت کیا. اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ اس مختصر سی مدت میں بہت کم اسٹاف کے باوجود حافظ امام الدین صدیقی القادری نے یہ کارنامہ انجام. ہم اپنی مصروفیات کی وجہ سے زیادہ وقت انسٹیٹیوٹ کو دے نہیں پائے. عمومی طور پر کیا ہوتا ہے کہ ہمارا جو کانسیپٹ ہے انشاءاللہ ہم اس کو روبے عمل لائیں گے. آپ سب کا ساتھ رہے گا، سرکار غوث اعظم کی توجہات رہیں گی تو ضرور لائیں گے. اللہ کے رسول علیہ السلام کی مشہور اور معروف حدیث ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سے بہترین وہ جو قرآن سیکھے اور قرآن کو سکھائے. تو جب سب سے بہترین یہ طلباء، سب سے بہترین یہ اسٹوڈنٹس جو یہاں پر بیٹھے ہیں، they have memorized the Holy Quran، اور وہ بیٹھے ہیں یہاں پر ماشاءاللہ بشمول میرے بھتیجے نقیب بادشاہ کے، بشمول میرے صاحبزادے حسن کی، جو قرآن مجید کو یاد کر رہے ہیں، اس کا علم حاصل کر رہے ہیں. تو یہ جتنے طلباء بیٹھے ہیں حدیث شریف کی روح سے یہ سب سے بہترین ہے. کیا ہے؟ they are the best، سب سے بہترین. عمومی طور پر یہ ہوتا ہے کہ مدرسوں میں جو ٹریٹمنٹ اسٹوڈنٹس کو ملنا چاہیے ہوتا وہ نہیں ہے. اگر یہ سب سے بہترین ہے تو ان کے لیے برتاؤ بھی سب سے بہترین ہونا چاہیے. آپ نے ایک وائرل ویڈیو دیکھا سوشل میڈیا پر کہ ایک بچہ حافظ قرآن بننے کے لیے مدرسہ گیا، استاد نے اس نے اتنی بے دردی سے پیٹا کہ وہ کلاس روم میں. یہ عمومی طور پر مدرسوں میں دیکھا جاتا ہے. میں مدرسوں کی برائی نہیں کرتا، لیکن دور بدل رہا ہے. عصری تقاضوں سے ہم آہنگ ہونا. پروفیسر سید صدیق بشودی صاحب نے بہت اچھا مشورہ دیا میرے بھائی کہ عصری تقاضوں کو بھی ملحوظ قاعدے رکھنا پڑے. اسلام ماڈرنائزیشن کا مخالف نہیں ہے. ماڈرنائزیشن میں ٹریڈیشنل کو باقی رکھتے ہوئے ماڈرنائزیشن کی اجازت دی. اور جتنے علوم ہیں یاد رکھیں، یہ سائنس کے علوم ہیں، کہ سوشیولوجی کے علوم ہوں، کہ جتنے علوم ہیں زمین اور آسمان کے، یہ سارے علوم صدقہ ہے اس کتاب کا جو کتاب اللہ نے میرے نبی کے قلب مبارک بنا دی. وَلَا رَتْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ.
زمینوں میں جو کچھ ہے کشتیوں میں یا دریوں میں ایسا کچھ نہیں جس کا ذکر قرآن مجید میں نہیں کیا گیا۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ قرآن میں ہو غوطہ اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار۔ میں علماء کی توجہ سے کہوں، غوطہ وہ غواص ہوتا ہے، وہ تیراک ہوتا ہے، وہ ڈائیور ہوتا ہے جو سمندر کی تہ میں جا کر موتی کو نکال کر، لیکن اس کا نتیجہ کیا ہونا چاہیے؟ نتیجہ یہ ہے، اقبال کہتا ہے اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار، تیرا کردار سنورنا چاہیے، اس میں جدت ہونی چاہیے، اس میں انوکھا پن ہونا چاہیے، وقت کے تقاضوں کے ساتھ حافظ قرآن کو چلنا چاہیے۔ وہ جب چلے تو لوگ یہ نہ کہیں کہ صرف طوطے کی طرح یہ قرآن رٹا ہوا ہے، بلکہ وہ قرآن کو یاد کرے، اس کے بعد اس کو سمجھے، اس کے بعد اس پر عمل کرے، تب جا کر ایک مدرسے کی کوشش، ایک انسٹیٹیوٹ کی کوشش کامیاب۔ جب یاد کرنے سے نہیں ہوگا۔ آپ نے بارہا علماء کرام کی کتابات میں سنا، حشر کے میدان میں نور کا منبر لگایا گیا اور حافظ قرآن کے والدین کو اس پر بٹھایا گیا اور ان کے سروں پر نور کا تاج رکھا گیا۔ من قرأ القرآن وعمل بما والبس والداه تاجا يوم القيامة ذوق احسن من ذوق الشمس۔ حضور فرماتے ہیں جس نے صرف یاد کیا نہیں، غور کرے، صرف یاد کرنے کی بات نہیں ہوگی۔ ہم یہ کوشش کریں گے، ہمارے ساتھ برادر عالی وقار ہیں، ڈاکٹر عطر اشرف صاحب قبلہ بیٹھے ہیں، ڈاکٹر سید المعیز شفیع صاحب بیٹھے ہیں، ترجمان قادریت ہمارے ساتھ ہیں، اور دیگر ہمارے ساتھ علماء کرام ہیں، مشائخ نظام ہیں۔ ہم یہ چاہیں گے اور یہ کوشش کریں گے اگر آپ کا ساتھ رہے گا کہ صرف یاد نہ کروایا جائے بلکہ عمل بھی کروایا۔ حضور نے یہ ارشاد فرمایا جس نے قرآن پڑھا یا یاد کیا اور اس پر عمل کیا، کیا کیا؟ پہلے قرآن کا قاری بنا، پھر قرآن کو سمجھا، اس کے بعد قرآن کا عامل بنا، یعنی قرآن پر اس نے عمل کیا، اس کے لیے بشارت دی۔ یقیناً قرآن پاک میں حفظ کرنے والے کی وہی عظمت بیان کی گئی۔ ایک بات بیان کہ غزوہ احد میں 70 سے زائد صحابہ کرام شہید، بشمول سید الشہداء انبیاء رسول سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک قبر میں دو صحابیوں کو دفن فرمایا۔ وقت جگہ کی تنگی کی وجہ سے اور جلدی ہو جائے تدفین، اس لیے ایک ایک قبر میں دو شہداء کو دفن کیا، لیکن ترکیب کیا رکھی حضور نے؟ دیکھیں، حضور پوچھتے تھے ان دونوں میں سے وہ کون ہے جس سے قرآن زیادہ یاد ہے؟ صحابہ تو سب برابر ہیں نا، شہید ہیں، پھر شہید کا درجہ تو ویسے ہی بہت بلند ہے، اس کے باوجود بھی حضور نے یہ ظاہر فرمایا ایسے سنگین نامسائل حالات میں کہ حضور کے قلب اقدس پر اتنا بڑا صدمہ شاید ہی کبھی گزرا ہو کہ سید الشہداء کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے۔ اس کے بعد حضور پوچھتے ہیں ان میں سے وہ کون ہے جس نے قرآن زیادہ یاد ہے؟ صحابہ کہنے لگے رسول اللہ یہ ان کو زیادہ یاد تھا۔ حضور نے کہا اس کو آگے رکھو، یہ عظمت ہے حافظ قرآن۔ دوستو ہم یہ چاہتے ہیں کہ قرآن مجید کی تعلیم کے ساتھ ان اسٹوڈنٹس کو عصری علوم سے تقاضوں سے بھی ہم آہنگ کیا ہے، ان کو وہ ریسپیکٹ دی جائے، ان کو وہ ڈگنیٹی دی جائے، ان کو وہ آنر دیا جائے جس کے وہ حقدار، ان کو بہترین لباس دیا جائے، ان کو بہترین انفراسٹرکچر دیا جائے۔ ہم تھوڑے سے سلو ڈاؤن ضرور ہو گئے تھے، لیکن میں شکر گزار ہوں میرے بھائی برادر مسلم بادشاہ صاحب کے بلا کا کہ انہوں نے ہمت بڑھائی ہے۔ آج کا یہ پروگرام یقیناً بہت شارٹ نوٹس پر منعقد کیا گیا، لیکن مجھے یقین کامل ہے کہ میرے بزرگ حضرت تقدس مآب سید مصطفیٰ قادری الموسوی صاحب کی کا تشریف فرما، سید ظفر اللہ حسینی صاحب یہاں پہ تشریف فرما ہے، قرآن انسٹیٹیوٹ کے دیگر ڈائریکٹر حافظ محمد علی خان قادری، حافظ مجاہد علی خان قادری یہاں پر بیٹھے ہیں، عبداللطیف قادری صاحب بھی ڈائریکٹرز میں سے ہیں، وہ بھی یہاں پر بیٹھے ہیں۔ مجھے یقین کامل ہے کہ انشاءاللہ عزیز المستعان اللہ نے چاہا تو آقا کریم علیہ السلام و تسلیم کے صدقے تصدم یہ شجر جو شہزادے حضور غوث اعظم کے نام نامی اس کے گرامی سے لگا، حضور بیٹھے
حضور خطیب دکن قدس اللہ سرہ العزیز کے نام نامی اس گرامی سے لگائے، جس طرح اللہ نے شہزادے غوث اعظم کو بے پناہ شہرت عطا فرمائی، اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے انہیں ہر مقصد میں کامیابی عطا فرمائی۔ مجھے یقین کامل ہے کہ غوث اعظم کے اس عظیم الشان شہزادے کی نسبت کے فیضان سے دا قرآن انسٹیٹیوٹ کامیابی کی نئی منزلیں طے کرے گا، اور ایک مثالی ادارہ بن کر آپ کے سامنے ہم اسے پیش کرنے میں پوری بہت الامکان کوشش کریں گے۔ میں بالخصوص دعا گو ہوں ان اساتذہ جو دا قرآن انسٹیٹیوٹ کے معاون رہے، مددگار رہے اور ہمارے دست و بازو بنے، اللہ رب تبارک و تعالیٰ ان طلباء کو پروردگار بحفظ قرآن میں آسانیاں پیدا فرمائے، اور جو یاد کر چکے ہیں میں ان کو مشورہ دوں گا کہ آپ اصلی علوم بھی ضرور حاصل کریں، ماڈرن ایجوکیشن ضرور حاصل کریں، اور آپ ایک مثالی اسٹوڈنٹ بن کر ثابت ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے زندگی میں کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار فرمائے، اور جو اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں مولا کریم پروردگار ان کے لیے آسانیاں عطا فرمائے۔ اللہ رب تبارک و تعالیٰ ہمارے آپ کے سب کے آج یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائے، اور اس صحیح میں ہمیں کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ سیدنا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین وما علینا الا البلاغ۔